الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایثار اور ہمدردی میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے برتر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آج کے ہمدرد میں جو فرق محسوس کی گئی اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آئی ہیں۔ دو فرق کا تذکرہ ہو چکا، اب تیسرا فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آج کے ہمدرد میں تیسرا فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ظاہری مدد تو فرماتے ہی تھے، مگر ساتھ ساتھ ان کی باطنی مدد بھی کرتے تھے، یعنی ان کے غموں کو دور کرنے کی بھی فکر رکھتے تھے۔ معاشرے کے ہر فرد کو جس طرح کا بھی غم آ سکتا ہے اس کو دور کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے۔ مثلا والدین کو جو سب سے بڑا غم لاحق ہوتا ہے وہ اولاد کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اولاد جس کو انسان پیار محبت سے پال کر بڑا کرتا ہے، وہی جب نافرمان ہو جاتی ہے، بے رخی کرتی ہے اور تکلیف دیتی ہے تو ماں باپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ دکھ اسی چیز سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو دور کیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کوئی اگر 100 مرتبہ دیکھے تو کیا 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے ڈالے گا اتنی مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ اولاد کو والدین سے محبت کا ایسا درس دیا کہ ان کو محبت سے دیکھنا بھی عظیم ثواب کا باعث ٹھہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر رشتہ داروں سے قطع تعلق کی جائے گی تو پھر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ انسان کڑوی بات اگر انجان آدمی سے سن لے تو اتنا دکھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی بات اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے سن لے تو دل تکلیف سے چور چور ہو جاتا ہے اور پوری رات نیند نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطنی غم کو دور کرنے میں بھی آپ نے مدد فرمائی۔ ایک نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرے والد میری اجازت کے بغیر میرے پیسے خرچ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو میرے پاس لے کر آؤ۔
اس کے والد کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرے بیٹے نے پیسے لینے کے معاملے میں شکایت کی ہے. تو ان کو بڑا غم ہوا کہ بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی. آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے, بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر اپنے کسی اور بڑے کے پاس میں جاتا ہے, معاشرے کے سرکردہ شخص کے پاس جاتا ہے, علاقے کے کسی مکھیا کے پاس جاتا ہے, ذمہ دار شخص کے پاس جاتا ہے. یہ باتیں عام ہیں, لیکن قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انداز پر, تربیت پر آپ نے اس غم کو بھی دور کیا اور اس کا علاج کیا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے والد کو بلایا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہونے کے لیے چل پڑے. راستے میں اپنے اس معاملے کے بارے میں سوچتے رہے. عرب کے اندر میں شاعری کا بڑا رواج تھا, تو ان کے ذہن میں اپنے بیٹے سے متعلق اشعار بنتے جا رہے تھے, کیونکہ طبیعتیں یوں ہی بنی ہوئی تھیں. اس سے پہلے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے, جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جب آپ کے پاس پہنچیں تو ان سے پوچھئے کہ وہ کیا اشعار ہیں جو تم نے اپنے دل میں کہیں. اللہ اکبر. جب وہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کا مال لیتے ہو. انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھئے کہ میں نے بغیر کسی ضرورت کے کب لیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس بات کو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ وہ کیا اشعار تھے جو تم نے اپنے دل میں کہے, ہمیں بھی ذرا سناؤ. ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, لیکن وہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اشعار سے آگاہ کر دیا. وہ اشعار سنانے لگے جو انہوں نے دل ہی دل میں کہے تھے. اب اشعار عربی میں تھے. ان اشعار کے یہ مطلب تھے کہ اے میرے بیٹے, میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا. جب تو ابھی گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا. جب تو سوتا تھا تو ہم تمہارے لیے جاگتے تھے, تو روتا تھا ہم بھی تیرے لیے روتے تھے. میں سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا تھا, روزی کماتا تھا. جب کبھی تم بیمار ہو جاتے تھے تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے, اور جب تم رات میں پہلو بدلتے تھے تو ہم ہزار وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے. تیرے رونے پر ہم بے قرار ہوتے تھے. تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی, ہمیں مار دیتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ تم بیمار نہیں ہوئے, ہم بیمار ہو گئے. ہم درد سے کراہتے تھے, تمہاری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی. ہر وقت ہر پل یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کی جان نہ چلی جائے. اس طرح میں تجھے پروان چڑھاتا رہا اور تجھ میں جوانی رنگ بھرتی رہی اور میری جوانی گھٹتی رہی. یوں میں بڑھاپے کی دہلیز پر آ پہنچا تو مجھے سہارے کی ضرورت پڑی. جبکہ تم بنا سہارے کے چل سکتے ہو, تو اب میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ جس طرح میں نے تجھے پالا کیا تم بھی مجھے پال لو گے. جس طرح میں نے تمہارے ناز اٹھائے اب تم بھی میرے ناز اٹھاؤ گے. لیکن تیرا لہجہ بدل گیا, تیری آنکھ بدل گئی, تیرے تیور بدل گئے. تم تو یہ بھی بھول گئے کہ میں نے تجھے کس طرح پالا تھا, تیرے لیے کیسے جاگا تھا, کس طرح رویا تھا, تڑپا تھا, مچلا تھا. آج تم میرے ساتھ وہ کر رہے ہو جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اگر تم مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکتے اور مجھے اپنے باپ کا مقام نہیں دے سکتے تو کم از کم پڑوسی کا ہی درجہ دے دو کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حال تو پوچھ لیتا ہے. لیکن تم تو بخل کی بات کرتے ہو. تو جب انہوں نے اپنے یہ اشعار, یہ غم سے ڈوبے ہوئے اشعار, یہ جذبات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکمل کر لیے, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کا سب تیرے باپ کا ہے. اور باپ کا دل بھی ہلکا ہوا اور بیٹے کو بھی سبق ہو گیا کہ باپ کا کیا مقام ہے. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو دور کیا. یہ تھی آپ کے اخلاق,
یہ تھا وہ معاشرے کو بنانے کی تیاری، یہ تھا وہ معاشرے کو سجانا سنوارنا اور اس کی محنتیں۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کئی سبق ملے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سبق ملی کہ انسان کو یہ چاہیے، اور خاص کر کے مومن کو یہ چاہیے کہ اپنے معاشرے کی فکر کرے، معاشرے میں ہونے والی گندگی کو، ہونے والی غلطیوں کو دور کرنے کا غم اس کے دل میں ہو۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آج ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدسلوکی کرتا ہے، بیٹا باپ کو پوچھتا نہیں ہے۔ بیٹا بھی دیندار ہے، باپ بھی دیندار ہے، دیندار سے مراد ہے کہ بیٹا بھی نمازی پرہیزگار ہے اور باپ بھی نمازی پرہیزگار ہے، لیکن پھر بھی باپ کو غم ہے کہ بیٹا اس کے احوال نہیں پوچھتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا، کوئی اس کو ستاتا نہیں ہے، اس کی دوائیوں کا انتظام کرتا ہے، تمام چیزیں اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن کبھی باپ کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا میرے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ ہی صحیح میری خیر اور خبر لے لے، مجھ سے دل کی باتیں کر لے یا میرے دل کی باتیں سن لے۔ بہت کو ہم نے دیکھا ہے، بہت کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ بہت اہم بات ہے معاشرے کے تعلق سے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جن لوگوں کے دل پر یہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، جن باپ کے دل پر یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ہم ان کے لیے مرہم کا کام کریں، ہم ان کے لیے مرہم بنیں کہ ان کے بیٹوں کو سمجھائیں، ان کے بیٹوں کو آگاہ کریں کہ تمہارا باپ تمہارے جنت ہے، تمہارا باپ تمہارا اگر ناراض رہا نا تو سارے اعمال کے باوجود جہنم میں جاؤ گے۔ اس باپ کے درد کی دوا بننے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ہے صالح معاشرہ، یہ ہے اچھا معاشرہ، یہ ہے بہترین سوسائٹی، اور یہ وہ تشکیل دیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ بنایا تھا ایسا معاشرہ کہ بیٹے کو غم تکلیف ہوئی، باپ کی شکایت لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ آج بیٹے کہتے ہیں یہ گھر ابا نے نہیں بنایا، یہ گھر میں نے بنایا۔ اللہ اکبر، اس باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اس باپ کے دل پر تو آری چل رہی ہوگی، آری، اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ جملہ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا وہ میرا، میں نے کہا کہ سب ہمارا، میرے بچے کا ہے، سب میرے بچے کا ہے۔ آج بچہ بڑا ہو گیا تو کہتا ہے یہ ابا کا ہے، یہ میرا ہے۔ الفاظ کا چناؤ بہت اہم کام کرتا ہے، اس لیے میں خاص نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ کچھ کرو نہ کرو اپنے ماں باپ کو بالکل 0.1% بھی ہرٹ کرنے کی کوشش مت کرو، ماں باپ کو بالکل ہرٹ مت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ بس ختم ہو گئی بات، اس میں اب کوئی مزید بات کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اب کسی بیٹے کو کوئی شکایت کا آپشن نہیں ہے۔ عربوں میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ عیب کی چیز سمجھتے تھے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ اس کو زندہ دفنا دیتے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اچھا کھلائے اور پہنائے تو یہ عمل اس کے لیے
قیامت کے دن جہنم کی آگ سے حجاب اور رکاوٹ بن جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کو عذاب جہنم سے بچاؤ اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بتلایا۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ بیٹیوں کا باطنی غم دور ہو جائے۔ کون ہوگا جو ان تعلیمات کو پڑھ کر اور سن کر بھی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی فکر نہیں کرے گا اور کوشش نہیں کرے گا؟ تو بیٹیوں کے غم کو بھی ہلکا فرمایا۔ چوتھا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آج کے ہمدرد میں چوتھا فرق یہ ہے کہ آج کا مدد کرنے والا اپنے دوستوں کی، اپنے جاننے والوں کی اور اپنے قوم کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمدردی اور وہ جذبہ بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کی بھی مدد کرتے تھے اور مخالفین اور جانی دشمنوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا گزرا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قتل کرتے تھے اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو بھی بہت تکالیف دی، حتیٰ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکہ سے مدینہ اپنے والد محترم کے پاس جانے لگیں تو ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی اور وہ اونٹ سے نیچے گر گئیں اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، پھر بہت سے صحابہ اکرام کو اذیت کے ساتھ مختلف موقعوں پہ شہید کیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں میں اتنی جرت نہیں تھی بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ مسلمان فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے۔ مشرکین مکہ کانپ رہے تھے، یہ سوچتے تھے کہ ہم نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، مسلمانوں پر ڈھائے ہیں، آج ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ خوف کا عالم تھا، لوگ گھروں کے اندر دب کے بیٹھے تھے، انہیں یقین تھا کہ بس کچھ ہی دیر میں ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ہماری عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا۔ یہی طریقہ ہوتا تھا۔ جیتنے والا اپنے ہارنے والوں کے گھروں کا یہی حال کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، نہ کسی کے گھر کو تہس نہس کیا، نہ کسی شخص کو مارا، بلکہ بیت اللہ شریف میں کچھ وقت گزارا اور پھر مشرکین مکہ کو مطاف میں جمع کیا۔ وہ سب بالکل خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ بس اب ہی حکم ہوگا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ مہربان بھائی ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے اچھائی کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ، میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ اخلاق، یہ انداز کسی اور قوم کے پاس ہماری سوچ سے بھی زیادہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب میں کمزور تھا تو تم نے ظلم کر لیا، اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آج میں طاقت والا ہوں، آج میں معاشرے میں عزت والا ہوں، آج میرے سوسائٹی میں کچھ پکڑ ہے، آج میرے پاس میں کچھ سورسز ہیں، آج میں تمہیں بتاؤں گا، ان 10 سالوں کا بدلہ لوں گا، وہ پچھلی باتوں کا بدلہ لوں گا۔ لیکن
قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے پر. آپ کی ہمدردی نے دشمنوں کو بھی آپ کا گرویدہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے طائف تشریف لے گئے. وہاں 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے, انہیں توحید کا پیغام سنایا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور سخت بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مغموم حالت میں اٹھے, اور طائف میں ہی تھے کہ ان 3 سرداروں نے طائف کے نوجوانوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائیں, تالیاں بجائیں, مذاق اڑائیں اور ذلت آمیز سلوک کے ساتھ طائف سے نکال دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً نکلے, لیکن پیچھے یہ بدماش نوجوان پتھر برساتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سنگ باری ہوتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے. کافی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی اور اپنے دکھی دل کی فریاد اپنے رب کے سامنے اس طرح پیش کی, اے اللہ تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں, میں اپنی کمزوری, بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی. اے ارحم الراحمین, تو ہی کمزوروں کا رب ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر منہ بناتا ہے, منہ چڑھاتا ہے, یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے اللہ, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, تیری حفاظت مجھے کافی ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل سے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں, میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ یا تو مجھ سے ناراض ہو. تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو. نہ تیرے سوا کوئی اور طاقت ہے نہ قوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور اوپر کی طرف کیا تو جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. انہوں نے آ کر عرض کیا, یا اللہ نے وہ سارا معاملہ دیکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم والوں نے آپ کے ساتھ کیا, اور اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی ساتھ میں بھیجا ہے جو آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے, اور جو آپ اس کو حکم دیں گے وہ اس کو تعمیل کرے گا. پہاڑوں پر مامور فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا, ہے اللہ کے نبی, اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ جو بھی حکم دیں طائف والوں کے بارے میں تو میں اسے پورا کروں گا. اگر آپ فرمائیں تو میں دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں گا جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ نہیں, میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے. ہمدردی کی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے ہمدرد میں 5واں فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی صرف اپنے زمانے والوں کے لیے نہیں تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہمدردی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعائے مغفرت کے لیے تشریف لائے. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مومنین کی جماعت, تم پر سلامتی ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اہل قبور کو سلام کیا اور فرمایا, ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں, اور میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے دوست ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ ابھی نہیں آئے ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے پاس سفید پیشانی اور سفید ہاتھ اور پیر والے گھوڑے ہوں اور وہ نہایت
سیاہ گھوڑوں میں ملے ہوئے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو صاف صاف پہچان ہے، امتیازی اوصاف کی بنا پر وہ یقیناً پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت میں وضو کے اثر سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا اس علامت سے میں انہیں پہچان لوں گا اور میں ان سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ تو بعد میں آنے والوں کے دل میں غم ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں دیدار نہیں کر سکے، لیکن یہ سن کر دل کو سکون مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چاہنے والوں سے ملنے کا اس قدر شوق تھا کہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان سے جلد ملا دے۔ یہ ہمدردی کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمدرد ہیں کہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کے ساتھ اس کٹھن اور مشکل ترین وقت میں ہمدردی کا تعلق نبھائے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جو ضرور قبول ہوگی، مجھے بھی وہ دی گئی ہے، لیکن میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے اور اس دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اسے استعمال کروں گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالح، وہ بہترین معاشرہ جو بنایا تھا، اس میں ہمدردی تھی، اس میں ایثار تھا، اس میں قربانی تھی، اس میں خیر خواہی تھی۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کہیں دور دور تک میں بھی ہمدردی نظر نہیں آتی، خیر خواہی نظر نہیں آتی، ایثار نظر نہیں آتا، قربانی کا جذبہ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اور پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے معاشرے والے ہیں، ہم کون سی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس بات کی تڑپ ہمارے اندر ہو کہ ہم بھی وہ معاشرے کو تشکیل دیں، کہ ہم بھی وہ معاشرے کو بنانے کی فکر میں، غم میں، کڑھن میں لگیں کہ جہاں وہ ایسا معاشرہ بنے جہاں پر ہمدردی ہو، ایثار ہو، خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کی محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے جلن، حسد، تڑپ اور وہ ایک دوسرے کے اندر سے جو ہے کینہ دل سے نہ ہو، یہ سب نکل جائے۔ آج ہمارے اندر وہ سب ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھائے کہ یہ مسلمانوں والا معاشرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سوسائٹی نہیں ہے، یہ اسلام ایسا معاشرہ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔